مریم نواز صاحبہ نے اپنی خدمت اور کارکردگی سے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ عوامی خدمت کرنے کا جذبہ کسے کہتے ہیں اور عوامی خدمت کا پروگرام کیسے لے کے آتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ابھی مختلف آرگنائزیشنز سروے کرتی ہیں وہ سرویز اس بات کا ثبوت ہیں. ابھی آئی فور کا سروے آپ نے دیکھا جس کے اندر ایک 70% کے قریب لوگ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہیں اور اسی کی تکلیف ہے. بیچارے جو کچھ سیاسی بونے ہیں، کچھ بیچارے سیاسی یتیم ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ بار بار مطلب عمران خان کو اڈیالہ میں جو ہے وہ مٹن ملا کے نہیں، انہوں نے نہایا کہ نہیں، تو مطلب اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ان کی چلتی رہتی ہے. کل ایک مزیدار ایونٹ ہوا ہے لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر، اور اس مزیدار ایونٹ پہ جو ہے وہ کچھ باتیں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے جن کو اپنے نمبر بنانے کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ تگ و دو کرنی پڑتی. میں سمجھتی ہوں ان کی مسائل کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جب وہ ڈیالہ جاتے ہیں تو پھر ماں بہن کی گالیاں جو ان کو سننے کو ملتی ہیں اس کو بیچاروں کو کور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو ہے نا دال روٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو اللہ جانے وہ جو وائٹ پیپر دنیا میں جو ہے وہ ہمیشہ حکومتوں کے خلاف اس کے خلاف آیا جاتا ہے. کسی نے میرا خیال اپوزیشن لیڈر صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی جان وائٹ پیپر جو ہے اس کا مطلب سفید جھوٹ پیپر نہیں ہوتا. وائٹ پیپر جو ہے اس کی اردو جو ہے وہ یہ کر کے آپ نے سفید جھوٹ نہیں چھاپنا تھا، لیکن مصروف نے چھاپ دیا. اور مجھے جو ہے وہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا مجھے جواب دینے کی ضرورت پڑے. کچھ چیزیں ہیں جو بڑی مزیدار ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. پہلے تو مجھے یہ پتا چلا کہ ان کو بڑا شوق ہے مریم نواز سے مناظرہ کرنے کا. تو وہ آپ نے نہیں ٹک ٹاک پہ اس پہ دیکھتے ہیں، رکو ذرا بھائی رکو ذرا، اتنا مطلب کیا جلدی ہے، ابھی مطلب بھائی اتنا اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں. آپ تو میرے سے مناظرہ نہیں کر سکتے، مریم نواز سے تو مناظرہ بہت ہی دور کی بات ہے. اور آپ کو کسی ٹاک شو میں پتا چلے میں آ رہی ہوں آپ بھاگ جاتے ہیں، تو ایسے نہ کیا کریں نا. یہ باتیں پھر مجھے بتانی پڑ جاتی ہیں. اب دیکھیں نا اتنا شوق ہے اپوزیشن لیڈر صاحب کو جھنڈا لگانے کا کہ جب وہ بزدار کی حکومت میں جو ہے پارلیمانی سیکرٹری تھے ان کو کسی نے پوچھا نہیں تھا. اپوزیشن لیڈر بن کے جھنڈا لگا کے شوق پورا کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے شاید واحد اپوزیشن لیڈر ہوں گے جو اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگاتے ہیں. تو اس پہ بھی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی بات نہیں، مطلب ٹھیک ہے بندے کو مطلب ہوتے ہی ہیں شوق، تو وہ جھنڈا لگا کے اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر لیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اچھا نہیں لگتا نا، ان کو انٹائٹل ہی نہیں ہے وہ جھنڈا لگانے کے، پروٹوکول بھی ان کو پورا چاہیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کل جو افطار پارٹی انہوں نے دی جس کے اوپر انہوں نے یہ سفید جھوٹ پیپر چھاپا، اور اللہ جانے ویسے یہ بھی میں نے پتہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ باہر سے کسی نے ان کو بنا کے بھیجا ہے یا یہ یہاں پہ ہی کہیں کو کارستانی ہوئی ہے. لیکن جس نے بھی بنا کے بھیجا ہے، میرا بچر صاحب کو بہت ایک مفید اور مفت مشورہ ہے کہ جناب اس کو بلاک کر دیں. جس نے آپ کو یہ چیزیں بھیجی تھی نا، خواہ مخواہ آپ کی سبکی کرانے کی کوشش کی ہے اس کو بلاک کر دیں، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. چونکہ جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس پہ جو ہے وہ یا تو آپ کی کم معلومات کے اوپر جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یا آپ کی نان سیریسنس جو ہے اس کو جو ہے وہ بندہ کویشچن کر سکتا ہے، یا آپ کی جو قابلیت ہے اس کے اوپر کویشچن اٹھتے ہیں کہ جس شخص کو صحیح معلومات ہی نہیں ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی کا، مطلب یہ بھی ظلم ہے. اور ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ اپنے خود لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. بچر صاحب کو تو کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر. اور کل بھی سنا ہے کہ جو ہے افطار پارٹی کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور بچر صاحب گڈی میں بیٹھ کے نکل گئے تو پیچھے سے لڑائی ہو رہی تھی بل کتنے دینا ہے. تو یہی آپ کو پرابلم ہے. اب دیکھیں نا اس طرح کی باتیں ہیں بتانے والی. اب میں کیا اس پہ مطلب کو بات ہے ہی نہیں اور بتانے والی. اب بل دینے پہ وہاں لڑتے رہے آپس میں بل کتنے دینا ہے. اور یہی جب انہوں نے ایک اور پتہ نہیں کون سا ایونٹ کیا تھا جس کے اوپر انہوں نے پول کرنے تھے پیسے، کانا کا شاید جلسے کی بات مجھے اس پہ پہاڑیاں نکلی تھی، اس کے جلسے پہ جو ہے وہاں پر بھی تھپڑوں تھپڑی ہو گئے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر. اور وہاں پہ باقاعدہ اپنے جو ہے وہ لابی کے اندر ان کو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے تھے کہ جی وہ پیسے کس نے دینے ہیں. تو کل بھی جو ہے وہ یہی ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مائک کام نہیں کر رہا تھا، اور بچے صاحب ویسے بھی شریف آدمی ہے، وہ بولتے کچھ اور ہے سمجھ کچھ اور آتی ہے. تو کل مائک بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. کل تو بالکل ہی مطلب تباہی تھی. اور مجھے جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
تو پھر ہم نے روٹی پہ ہی فوکس کیا افطاری کے اوپر نا. تو بنتا بھی یہی تھا, جب آواز نہیں آ رہی, جب کوئی مطلب ہے ہی نہیں, کوئی فیکٹس آف دا میٹر ہی نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے بندہ پھر مطلب روٹی پہ فوکس کرے نا, افطاری ہونے والی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچر صاحب کی کارکردگی مشہور زمانہ بزدار صاحب کے دور کی اتنی اچھی تھی, تو وہ ذرا ہمت کرتے ہیں. بچر صاحب جو ہے جمہوریت کا بڑا رونا روتے ہیں, بڑا ان کو مطلب وہ ہوتا ہے, ہر بات کا جواب کیا ہے, ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. وہ مجھے قسم سے ان کی باتیں جو ہے نا, وہ باتیں کم اور میلو ڈرامہ زیادہ لگتا ہے. سو یہ سوال ہی نہیں لیے کل بچر صاحب, ہمت کرتے ذرا سوال لیتے, تاکہ دیکھیں نا یہ سارے میرے بھائی یہاں موجود ہیں, بہنیں بھی ہیں کچھ, وہ مجھ سے سوال پوچھتی ہیں, میں ان کو جواب دیتی ہوں اپنی بساط کے مطابق. تو سوالات پوچھنے کا جو ہے وہ بھی مطلب ایک سیشن رکھ لینا تھا. ٹھیک ہے وہ روٹی پہ فوکس تھا ضرور سب کا وہاں, لیکن مطلب ایویں دکھانے کو 2-4 سوال پوچھ لیتے تاکہ آپ کو لوگ بتاتے تو صحیح, آپ سے پوچھتے تو صحیح. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس بزدار کے ساتھ یہ پارلیمنٹری سیکرٹری تھے, اس بزدار کو یتیم بیچارے معصوم کو ساری پارٹی ڈسون کرتی رہی. ان کے اپنے ترجمان جو ہے وہ کہتے رہے مجھے افسوس رہا کہ میں بزدار کے ترجمان ہوں, اور وہ عمران خان سے لے کر پوری پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کہتی رہی کہ بہت بڑی غلطی تھی بزدار کو مسلط کرنا, بزدار کی کارکردگی کسی قابل نہیں تھی. اور آج مریم نواز کے سارے منصوبے جو ہیں اس کو بزدار کا کہہ کے وہ جو ہے وہ اپنے نمبر ٹانگ رہے ہیں. اگر بزدار انہیں جگہ ہوں تو اپنا نام خود تو بتا لیتا غریب, وہ بیچارہ اپنے آپ کو شباز شریف بتاتا رہا ہے کہ میں شباز شریف لگا ہوا ہوں پنجاب کے اندر. تو یہ مطلب بچر صاحب نے جو ہے وہ کیا. پہلے تو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ تھا. ان موصوف کو جو ہے وہ روڈا کا جو روڈا تھا ایک پروجیکٹ, وہ بھی بائی دا وے جس طرح سے تباہ و برباد کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, اور جس طرح سے اس کے اندر بندر بانٹ ہوئی, اور اس پروجیکٹ کے اندر بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے ضرور لگایا گیا جرنلسٹ کو, لیکن یہ کہا گیا کہ سارے پیسے نا اپنے اپنے پلاٹوں کے آپ نے خود دینے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 جو فیز 1 شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا, اس کا فیز 2 انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہی ہیں, اور اس کے اندر صرف جو ہے وہ کسی جرنلسٹ سے پیسے نہیں لے کے کمائے جائیں گے. یہ گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے, گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. تو بچر صاحب دا جھوٹ نمبر 1. ویسے اگر میں ان کو جھوٹ بتانا شروع کروں تو مطلب ویسے مجھے خیال آیا کہ بچر صاحب نے روزے کا بھی خیال نہیں کیا. مطلب بندہ روزے میں ہی مطلب کوئی لحاظ کر لیتا ہے, مطلب جھوٹ سے تھوڑی سی پرہیز کر لیتا ہے, بٹ نہیں, عمران خان کے چیلے ہوں اور ان کا جو ہے وہ سچائی سے اور اس سے کوئی تعلق ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا اب یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی پریس کلب کو ہم نے گرانٹ دی. بڑا اچھا کیا آپ نے گرانٹ دی, اور جو ہے وہ گرانٹس ہر گورنمنٹ دیتی ہے, اور انہوں نے خود جو ہے وہ غالباً کہا کہ 2 کروڑ روپیہ شاید انہوں نے کہا کہ جو غلط ہے یہ پھر چیک کرائیں. جس نے بھی آپ کو بتایا نا اس کو مطلب میں کہہ رہی ہوں بلاک کر دیں, اس کو آئندہ اس سے بات نہیں کرنی آپ نے, میرا مشورہ ہے آپ کو. تو پریس کلب کی گرانٹ 1% نہیں, 2% نہیں, 200% زیادہ جو ہے وہ پریس کلبز کے ساتھ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کھڑی ہیں. اس کے بعد کسان کارڈ کا بڑا رونا رویا, اور کسان کارڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے تو پتہ نہیں مطلب جھنڈے گاڑ دیے تھے. ایک بات وہ کسان کارڈ پہ آنے سے پہلے وہ بھول گئے جو ان کا کریڈٹ بنتا ہے. دیکھیں آج میں بزدار صاحب کی حکومت کا ایک کریڈٹ کسانوں کے حوالے سے دیکھیں بتانا چاہیے, جو کام کسی نے کیا ہو وہ بتانا ضرور چاہیے. تو بزدار صاحب کی حکومت میں 2 عدد کسان جو ہے نا ان کو اسی ٹھوکر نیاز بیگ پہ گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا. یہ نہیں بتایا بچر صاحب نے, میں بتا دیتی ہوں, میں بیٹھی ہوں نا اسی کام کے لیے, تنخواہ بھی اسی کام کی ملتی مجھے. تو 2 جو کسان ہیں نا ان کو آپ نے کسان کارڈ دیے نہیں دیے, آپ نے ان کو جو ہے وہ اپنا ٹریکٹر سکیم آپ کہتے ہیں ہم نے دیا, آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا, لیکن آپ نے 2 کسانوں کو ان کی زندگیاں ضرور لیں, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ جو کسان کارڈ ہے بائی دا وے یہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ شروع کیا تھا, اور اب بھی یہ کسان کارڈ مریم نواز شریف صاحبہ آگے لے کے چلی ہیں. بیچ میں یہ آئے تھے ضرور تھے, کودے ضرور تھے, جیسے صحت کارڈ میاں نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ ہے 2015 کا جس کو رنگ روغن کر کے انہوں نے اپنا پروجیکٹ کہا, اور لیکن ان کا کہنے سے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ طریقے انصاف کے رنگ کرنے سے وہ پروجیکٹ تو ان کا نہیں ہو جائے گا. ویسے ہی کسان کارڈ جو ہے
وہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا. اب بھی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اس کو شروع کیا ہے, اور اس کے اندر جو 54 ارب روپے کے جو قرضے ہیں اس وقت تک وہ چھوٹے کسانوں کو دیے جا چکے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا تھا بھائی, مطلب کمال 2 نمبری ہوتی تھی. مطلب میں کہتی ہوں کہ جینیس تھے یہاں, جو نا ایول جینیس وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گورنمنٹ کے اندر. انہوں نے کارڈ کوڈ کسی کے نہیں بنائے, 500 روپیہ لیا, اور میری اطلاع کے مطابق وہ کارڈ ابھی بھی جو ہے نا وہ رنگ روغن ہوئے ہوئے, وہ ابھی بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں نا کسی ڈسٹ بن میں پڑے ہوئے ہیں. اتنی ساری تعداد کسانوں نے ان کے جو ہے وہ کارڈ لیے ہی نہیں تھے, بیکاز ان کے کارڈز جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے, نہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سبسڈی تھی جیسے چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہے. ہر ایک جو ہے وہ فصل سے پہلے ان کو ربی کی فصل ہو, خریف کی فصل ہو, اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کسانوں کو جو ہے وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو علیحدہ ہے میکنائزیشن ہے, جو جدید ترین آلات ہیں جو اس وقت پنجاب کے اندر الحمدللہ بڑی تعداد میں کسانوں کو جو ہے جو رینٹ پہ لے سکتے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں. سپر سیڈرز جو ہیں 5000 اس سال کے اندر ہم نے کسانوں کو دے دینے ہیں, جس سے اسموگ میں بھی. اور ہاں دیکھیں اسموگ سے مجھے بات یاد ہے, بچے صاحب نے کوئی سمجھائے کہ سر وہ نا جو اسموگ ٹاور اور جو ہے نا اس کے اندر فرق ہوتا ہے. آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسموگ ٹاور اور ایئر مانیٹرز یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اس کی اردو میں کروا کے بھجوا دوں گی. انہوں نے کہا کہ جی وہ اسموگ ٹاور لگائے تھے تو اسموگ ٹاور کا منصوبہ فیل ہو گیا. پورے پنجاب میں کہیں پر بھی اسموگ ٹاور نہیں لگایا گیا. ہم نے لگائے ہیں ایئر مانیٹرز, جو پورے پاکستان میں صرف 2 تھے جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی, اور ان ایئر مانیٹرز کو اب اس وقت 60 ایئر مانیٹرز اس وقت پنجاب کے اندر صرف کام کر رہے ہیں. تو بھائی جان مہربانی کریں, ایئر مانیٹر میں اور اسموگ ٹاور میں جو فرق ہوتا ہے نا, ویلے وقت میں کسی وقت اگر آپ کو اڈیالہ کے بعد فرصت مل جائے تو کسی سے پوچھ لیجیے گا کہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. تو ایویں مطلب پھر آپ نے پھر وہی بات کی ہے نا, پھر مجھے جس کے اوپر بتانا پڑ رہا ہے کہ نہ کیا کریں اس طرح کی باتیں, لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نہیں کر رہی لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ان کا کسان کارڈ جو یہ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا تھا, وہ صرف ٹویٹوں کے لیے تھا, وہ صرف میڈیا میں تشہیر کے لیے تھا. اور اس سے جو ہے وہ کارڈ جو جیسے میں نے کہا کہ کسی نے لیا نہیں, کسی نے استعمال نہیں کیا, بٹ 500 روپے اکٹھا کر کے پیسے واہ کما لیے تھے انہوں نے. وہی جو ان کو خیرات کھانے کی پرانی عادت ہے اسی کی کنٹینیوٹی تھی. اور یہ ویسے بھی یہ جو اسکیم بزار دور میں آئی تھی وہ ایکچولی کھاد کے اوپر 300 روپے کی سبسڈی تھی, جو ورلڈ بینک کا ایک پروگرام تھا. اس کے تحت کسانوں کو انہوں نے 300 روپے کی سبسڈی دینی تھی کارڈ جو ہے وہ کھاد کے اوپر. اس کو انہوں نے کسان کارڈ بنا کے, مطلب عادت ہے نا صدقہ خیرات کھا کے شوکت خانم چلانا ہے, سیلانی کے لنگر خانے دکھا کے اپنے نمبر ٹانگنے ہیں. تو یہ پرابلم ہے, پرانی عادت ہے, پرانی عادتیں ظاہر ہے جاتی نہیں ہیں. اور جو یہ کسانوں کا جو جب ان کا حال یہ تھا اس کسان کارڈ کا کہ اس کسان کارڈ کو کسانوں نے بھی جو ہے وہ منہ نہیں لگایا. اور اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے کسان کارڈ کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ 54 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ خریداری ہو چکی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ تھے کرونا والے بھائی جان, جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرونا کاٹتا ہے یا نہیں, وہ جب جنوبی پنجاب گئے سیلاب کے دنوں میں تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بہت سود مند ہے کسانوں کے لیے سیلاب, فصلیں بہت اچھی ہوں گی. ہاں جی, یہ تھے بزدار صاحب جن کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کسان کارڈ پرسیو کر کے کسانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیا تھا. نہ کیا کرے اس طرح کی باتیں, پھر میرا ہانسا نکل جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک ان کی وہ اور وزیر تھی, وہ بھی جنوبی پنجاب سے تھی. وہ کہتی تھی حکمران نیک ہو تو بڑی بارشیں ہوتی ہیں, اور پھر وہ سیلاب کو جو ہے وہ اس طرح سے جسٹیفائی کیا کرتے تھے. اور یہ کسان کا گرین ٹریکٹر جو ہے وہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیے, اس کو شہباز صاحب آگے لے کے گئے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت 10 لاکھ روپے کی سبسڈی ایک گرین ٹریکٹر کے اوپر دے رہی ہیں. اور اس وقت ان کا ٹریکٹر نہ آیا, نہ کسی نے دیکھا, نہ تھا. مریم نواز صاحبہ کے 10,000 سے زیادہ تقریباً جو ٹریکٹرز ہیں وہ اس وقت لوگوں کو دیے جا چکے ہیں. اس کے بعد ہونہار اسکالرشپس, انہوں نے کہا کہ ہونہار اسکالرشپس بھی ہے, انہوں نے ٹویٹیں دکھائی ہیں. اچھا, ان کی ساری کر کے تقریباً جو ہے نا وہ ٹویٹوں کے اوپر ہے. ٹویٹس ہم نے ٹویٹ کی تھی بھلے وقت میں کہ ہم اسکالرشپ دیں گے, اس کا نام اللہ جانے انہوں نے کیا رکھا تھا, لیکن وہ بھی
کسی ایک اسٹوڈنٹ کو میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں، کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملا. انہوں نے دیا ہے، لیکن جو انہوں نے دیا میں نے جیسے کہا کہ وہ مجھے بتانا پڑے گا آج. انہوں نے پیٹرول بم دیے بچوں کو، انہوں نے ان کے مقدر میں جیلیں لکھوائیں، انہوں نے بچوں کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے، غلیلیں اور پتھر دیے. اور لیکن اب جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے، پہلے بھی شہباز صاحب کی اسکیم تھی، اس کو دوبارہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ آگے لے کے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہونہار اسکالرشپس جو ہیں وہ بھی 30,000 بچوں کو دیے جا چکے ہیں. اچھا میں نے وہ دیکھا، انہوں نے کہا میرا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ 50 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں. پیارے بھائی، یہ اتنا ٹائم آپ کے ساتھ ویسٹ کرنے کے لیے میڈیا کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ذرا دکھائیں جی، یہ جو سارے منصوبے ہیں نا، ان میں سے کوئی منصوبہ ٹویٹوں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی منصوبہ صرف اشتہاروں کے لیے نہیں ہے. اشتہاروں کی تکلیف ہے ویسے آپ کو بہت ہوتی ہے، بیکاز جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تمام اقدامات ان کے لیے ہو رہے ہیں، تبھی لوگ سروے میں کہتے ہیں کہ مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف آپ کو بھی برداشت کرنی ہے. اس پہ میری معذرت ہے، اس پہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گی، اس میں آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مفت ادویات جو ہے انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر جو آؤٹ ڈور ہے اس کے اندر سے بھی ادویات، مفت ادویات ختم کر دی تھی. گھروں پہ تو ادویات پہنچانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. مریم نواز صاحبہ نے جو 4 بڑی بیماریاں ہیں، خدا نخواستہ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، ان 4 بیماریوں سے متعلق کینسر ہے، ہارٹ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ٹی بی ہے، ان سب کی دوائیاں لوگوں کے گھروں پہ جاتی ہیں اور 2-2 مہینے کا سٹاک ان کے پاس جاتا ہے اور یہ جا رہا ہے. تو یہ جنہوں نے اپنے دور میں جو ہے، اور کینسر کے مریض آپ کو یاد ہوگا وہ میٹرو آ کے بند کرتے تھے، وہ آ کے احتجاج کرتے تھے، کینسر کے مریضوں تک کو دوائیاں بند کر دی. تو یہ ان کی کارکردگی تھی. لیکن چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ صحت کارڈ بھی میاں نواز شریف صاحب کا تھا، اور اس کے بعد ڈائلسس پروگرام جو ہے 10 لاکھ کا کارڈ جو ہے وہ ڈائلسس پروگرام کے تحت لوگوں کو مل رہا ہے. اور حسب عادت حسب روایت مطلب ایئر ایمبولنس پہ بھی جھوٹ بولا. وہ ہم نے نا ایک دفعہ ٹویٹ کی تھی، ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے ایئر ایمبولنس لانی ہے، تو بھائی 3.5 میں اس سال تھے نہ لے آتے. مریم نواز نے لا کے دکھا دی نا 6 مہینے کے اندر. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں. اور ہمارے تمام منصوبے جو ہیں یہ تمام جس کی فنڈنگ موجود ہے، تمام منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ایئر ایمبولنس اور الیکٹرک بسوں کا جو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے منصوبہ شروع کیا تھا، آپ نے ٹویٹ ضرور کی تھی، اس کے بعد آپ سو گئے تھے گھر. مزدار صاحب کو نیند آپ کو پتہ بہت آتی ہوتی، تو وہ سو گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ جواب دینا پڑے گا. ویسے تو آپ کو پتا نا 20 سال کا منصوبہ تھا، 20 سال کے لیے آئے ہیں. تو یہ ایئر ایمبولنس جو ہے یہ بھی 6 مہینے کے اندر چیف منسٹر نے لا کے دکھائی. اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ بھی ہم لائیں گے، وہ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ وہ کام تھے جو کیے جانے چاہیے تھے، نہیں کیے. اور اب کون کر رہا ہے؟ یہ یقیناً مریم نواز ہیں، جنہوں نے وہ الیکٹرک بسیں لائیں گے نہیں، لا کے دکھا دی. اس وقت لاہور کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور 300 بسیں جو ہے اس کا فلیٹ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر باقی ضلعوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. تو کام کرنا اس کو کہتے ہیں. وہ جو ہے وہ ٹویٹ کر لینا اور جو ہے وہ ورلڈ بینک کے پروگرام کو کہنا میرا پروگرام ہے، نواز شریف کے صحت کارڈ کو کہنا میرا پروگرام ہے، نواز شریف شہباز شریف کے جو ہے وہ ٹریکٹر اسکیم کو کہنا میرا پروگرام ہے. تو بھائی مطلب پھر آپ کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے وہ نا مویشی پال اسکیم شروع کی تھی جس کو انہوں نے لائف اسٹاک کارڈ کہا. نہیں بھائی جان نہیں، ایسے نہیں. آپ کا پروگرام تھا انڈے کٹے مرغیاں، کہ جو ہے وہ کٹے ہوں گے، پھر پتہ نہیں مرغیاں ہوں گی، پھر پہلے انڈے ہوں گے. پتہ نہیں، سمجھ ویسے مجھے اس وقت بھی نہیں تھی آئی کہ پہلے انڈے ہوں گے کہ پہلے مرغیاں ہوں گی، مطلب جو بھی ہوگا وہ بھی نہیں تھا ہوا. تو یہ لائف اسٹاک پروگرام جو ہے، یہ لائف اسٹاک کارڈ جو ہے یہ فیٹننگ پروگرام ہے مویشیوں کے لیے. جن کے پاس فارمز ہیں جو مویشی پالتے ہیں ان کو فیٹننگ کے لیے جو ہے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں. خواتین کو اس میں جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنے مویشی خرید سکتی ہیں. ان کو فیٹنگ پروگرام کے ذریعے ان کو جانور جو ہے وہ تندرست پالنے کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. اور خالی یہ نہیں، اس کے ساتھ ان کا ایکسپورٹ لنک چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیولپ کیا ہے. جو مویشی اچھی صحت مند جو ہے وہ ہوگا، جو جن کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے باہر دنیا کے اندر، اور وہ ڈیمانڈ صرف نہیں ہے، بہت سارے ملکوں کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو ان جانوروں کو باہر بھجوانے کا ایک پروگرام بھی پورا ترتیب دیا ہے. یہاں سے یہ مویشی جو پالے جائیں گے ان کو باہر بھجوا کر زر مبادلہ بھی کمایا جائے گا،
اور ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جن کا جانور باہر جائے گا. تو یہ انڈے کٹے مرغیاں پہلے کہ انڈے پہلے وہ نہیں ہے, یہ آپ کی سمجھ سے کچھ اوپر کا پروگرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو یاد ہے نا 50 لاکھ گھر ہے جی, یاد ہے آپ کو, اور جو اس کے اندر وہ کیا نیا پاکستان منصوبہ, اس نئے پاکستان منصوبے کا پورا ریکارڈ جو ہے میں نے نکال کے دیکھا, اور اس پورے ریکارڈ کے اندر مبلغ پورے 3.5 سال کے اندر 600 گھر بنے, اور وہ 600 گھر بھی اس وقت کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے, کسی کو ایک بھی گھر دیا نہیں گیا, اور اتنی سب سٹینڈرڈ اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہوئی کہ شاید اسی لیے وہ کنٹریکٹر بھی بھاگ گیا کہ بعد میں جو ہے وہ اس کا جواب کون دے گا. اور یہ 50 لاکھ گھروں کا جو منصوبہ تھا اس میں انہوں نے صرف 600 گھر بنائے. دوسری طرف اپنی چھت اپنا گھر پروگرام جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک فلیگ شپ پروگرام شروع کیا ہے, جس کے اندر اس وقت جو ہے وہ 11,000 کے قریب گھر بن چکے ہیں. بچے صاحب بن چکے ہیں, ہاں جی. ویسے میں نے سوچا یہ ہے, میرا پروگرام یہ ہے کہ میں بچے صاحب کو جو ہے یہ جو سارے وہ کہتے ہیں نا منصوبے مجھے نظر نہیں آتے, تو دو حال ہو سکتے ہیں اس کے. ایک حال یہ ہے کہ بچے صاحب کی اینکو کا نمبر چینج کراؤں, ہاں جی, ان کو میں خود لے جاؤں اپنے ساتھ, کوئی آئی اسپیشلسٹ کو چیک کراؤں کہ ان کو نواز شریف کینسر ہاسپٹل نظر نہیں آ رہا, ہاں جی, انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے, بن ہی نہیں رہا, نظر ہی نہیں آ رہا, اور یہ ان کو 11,000 گھر جو ہے یہ بھی بننے نظر نہیں آ رہے. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آئی سائٹ دوبارہ چیک کرا لیں, یا ایک حال یہ ہے کہ جو کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے جس کو پورا پاکستان, پورا پنجاب, پورا لاہور آتے جاتے اتنی بڑی مین روڈ کے اوپر دیکھتا ہے, جس کی 4 منزلیں بن چکی ہیں, وہاں پر 2 دن کے لیے بچے صاحب کو سپروائزر کی نوکری دے دی جائے کہ وہ جو مزدور وہاں کام کر رہے ہیں ان کی سپروائزری کریں, تو ان کو مطلب مظاہرہ بلڈنگ بھی نظر آ جائے گی. اور میں تو حاضر ہوں ان کی چھوٹی بہن, جیسے وہ کہے کہ میں ان کو اپنی گاڑی میں, میری گاڑی میں بھی جھنڈا لگا ہوا ہے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, میری جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھ جائیے گا, آپ زیادہ مس نہیں کریں گے جھنڈے کو, تو میں آپ کو جو ہے وہ گھما دوں گی سارے منصوبے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا بغض جو ہے وہ جو آپ کا وہ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا, کر لیں گے تو بہتر ہے, نہیں کر لیں گے تو آپ کی مرضی ہے. تو بہرحال 49,000 جو ہے وہ انہوں نے عرب کے, انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے عرب, مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہم نے قرضے لینے ہیں پھر ہم نے نئے پاکستان لگانا ہے, تو نیا پاکستان تو نہیں بنا, وہ آپ نے دیکھ لیا. دوسرا ہمت کارڈ, منورٹی کارڈ, یہ لائف سٹاک کارڈ, یہ تمام کارڈ جو ہیں یہ بھی اس وقت امپلیمنٹڈ ہے میرے پیارے بھائی, اور یہ سارے لوگوں کو مل چکے ہیں. ان کو یہ ہمت کارڈ سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, اسپیشل جو ہمارے لوگ ہیں. ہمارے جو منورٹی کارڈ ہے اس پہ منورٹیز کو جو ہے وہ پیٹرنائز کیا جا رہا ہے, تو یہ تمام چیزیں. اچھا, دوسری بات انہوں نے کہا جی جھینگا فارمنگ نہ ہمارا منصوبہ تھا. مجھے کوئی ایک کاغذ, کوئی ایک پتھر, کوئی ایک چیز, کوئی اتنی سی جو چیف منسٹر صاحبہ نے اپنا شرم فارمنگ کا پروگرام شروع کیا, اس کے تو اتنے بڑے ایکڑ کے اوپر اس کے فارمز موجود ہیں, اور ان کی اطلاع کے لیے یہ ویسے غلطی ہوگی, اگلی دفعہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جو اس کی ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ کی جو جھینگا فارمنگ ہے اس کی پہلی کراپ جو ہے نہ صرف ہارویسٹ ہو چکی ہے بلکہ باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کی جا چکی ہے, وہاں سے ہمیں پیسے بھی آ گئے کروڑوں روپیہ, ہے جی. تو اس دفعہ جو ہے میں جو سینئر منسٹر ہیں ہماری جو دیکھتی بھی ہیں اس کو, جنہوں نے بہت محنت کی تھی اس پروگرام پہ, ان کو میں کہوں گا کہ اب جو ہارویسٹ ہوگی اس دفعہ فشنگ فارم کی جھینگا والی, اس میں جو ہے نا ایک ڈبہ جھینگے کا بچے صاحب کو بھی ضرور بھجوائیں, تاکہ بچے صاحب کو پتہ چلے کہ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, چونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا نا, مظلوم لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو یہ جھینگا فارمنگ کہتے ہیں ہمارا منصوبہ ہے, اس کا کوئی ریکارڈ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر, کوئی ایک کاغذ, کوئی ایک چیز موجود نہیں ہے. تو خواہ ایک وہ سلائیڈ بنا کے چلا دینا کہ جی ہمارا منصوبہ ہے, تو بھائی آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے ہمارے مہاتما نے بنایا تھا, اللہ معافی دے, نعوذ باللہ. آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کے بقول تو آپ کا مہاتما جو ہے وہ امت مسلمہ کا بڑا لیڈر ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ کے بقول تو یہ بھی کہ وہ دیانتدار بہت ہے, جو 190 ملین پاؤنڈ کھا چکا ہے, جو ہے وہ توشہ خانہ کھا چکا ہے. آپ کے مطابق تو آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے میں آپ کی باتوں کا زیادہ مطلب مائنڈ نہیں کرتی, اور میں میڈیا کو بھی مشورہ دوں گی کہ زیادہ ایویں مطلب جو ہے وہ میرے بھائی نے ذرا نوکری پکی کرنی ہوتی ہے. اپوزیشن لیڈر کی نوکری مسا ملی ہے, چونکہ وہ جو پہلے اپوزیشن لیڈر بنانے تھے اس نے چیف منسٹر سے سلام دعا لے لی تھی, تو بیچارے گھر چلے گئے, تو اس لیے وہ بیچارے اپنی نوکری پکی کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد آسان کاروبار منصوبہ ہے جس میں 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے جو
نوجوانوں کو دینے ہیں. منصوبہ تھا نہیں, ہوگا نہیں. لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ کروڑوں روپے کے جو آسان کاروبار کے لیے جو پیسے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد میں اسموک ٹاور آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرے بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسموک ٹاور میں اس میں فرق کیا ہے. اس کے بعد 7,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں پنجاب میں بنائی نہیں جا رہی, بنائی جا چکی ہیں, اور اس کے جو ہے وہ افتتاح آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ وہ سڑکیں ہیں جن پہ بڑے بڑے کھڈے تھے, جن کے اوپر لوگ سفر کرنے سے جو ہے وہ قاصر تھے, جہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ ہڈیاں جو ہے وہ چور چور ہو جاتی تھی ان سڑکوں پہ سفر کرتے ہوئے. ایک بھی سڑک کی مینٹیننس تک نہیں کی انہوں نے اپنے 4 سال کے اندر. وہ 7,500 سے زیادہ سڑکیں چیف منسٹر صاحبہ بنا رہی ہیں. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو لنگر خانے سیلانی کے تھے وہ ان کے منصوبے تھے, جو پناہ گاہیں جو ہے وہ نشیوں کے جو اڈے تھے. ویسے میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ عمران خان صاحب نے اور کوئی کام کیا نہیں کیا, جو نشے سے منشیات والے افراد تھے ان کا بہت خیال ہوتا تھا ان کو, تو ان کے لیے انہوں نے پناہ گاہوں کا انتظام کیا تھا, سوشل ویلفیئر کی جو بلڈنگز تھی ان کے اندر. اور جو کارڈیالوجی اسپتال ہے سرگودا کا, انشاءاللہ تعالی وہاں پر جون میں شروع ہو رہی ہے, آؤٹ ڈور اس کا شروع ہو رہا ہے. اور کینسر اسپتال کا تو میں نے بتا دیا ہے کہ 54 ارب روپے کا منصوبہ ہے. اس کا پہلا فیز بھی اسی سال مکمل ہوگا, جس کے اندر آؤٹ ڈور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اتنی جیلسی اچھی نہیں ہوتی. شوکت خانم بھی آپ نے ہمارے پیسوں سے بنایا تھا, وہ کون سا مطلب اس میں زمین جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی, 750 کروڑ روپیہ ان کے والد صاحب نے دیا تھا, اور باقی آپ نے پاکستان کی قوم کو پاگل بنا کے وہاں سے پیسے دیے. اور آج بھی ریفیوزل ریٹ وہاں پر جو ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل بنے گا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ریفیوزل نہیں ہوگا کسی کو, اور 1000 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جس کی 4 منزلیں کھڑی ہو گئی ہیں. اور اس کے اندر میں نے آفر کیا ہے کہ بچے صاحب کو جو ہے 2 دن کی سپروائزری انشاءاللہ ہم دلوا سکتے ہیں, تاکہ 2 دن یہ وہاں رہیں اور رہ کر اپنے سامنے اس کینسر ہاسپٹل کو بنتا ہوا دیکھیں. بہت شکریہ. اچھا میڈم, یہ آپ نے ابھی بتایا کہ جو منصوبے پنجاب میں آئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں مجھے ویسے یہ بہت اچھا لگتا ہے, یہ طریقے کہتا ہے تو ہے طریق ہی وہ ویسے آپ بتا رہے. تو وہ جو صحت کارڈ کا منصوبہ تھا اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, انکوائری ہو رہی تھی, تو اس کا کیا بنا؟ اس کے اوپر دیکھیے یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے. بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں گے تو پھر وہ کہیں گے ہماری بزرگ کینسر پیشنٹ سروائیور جو ہے اس کے اوپر جو ہے سیاسی انتقام ہو رہا ہے. ابھی تو وہ جو کرونا کے جو وہ بنا تھا نا ایکسپو سینٹر کے اندر, جس کے اندر ایک بیڈ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ اس کے اوپر لگا تھا, اس کی بھی بہت ساری ڈیٹیلز باقی آنی ہے. ابھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو 4 سال بند رہی ہے, ابھی اس کے اندر بھی بہت سارے کچے چھٹے سامنے آ رہے ہیں. تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. میڈم قومی اسلامتی کمیٹی کا بائیک آؤٹ کیا, اور اب کل ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہیں اس پہ نہ جانے پہ اور اس متفقہ اعلامیہ میں ان کے سائن نہ ہونے پہ کوئی پچھتاوا نہیں. تو نہیں ہو سکتا ان کو پچھتاوا. آپ کو کس نے غلط فہمی دی تھی کہ ان کو پچھتاوا ہوگا؟ ان کو پاکستان کی جو بھلائی کے جو کام ہے اس پہ شامل ہو کے ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا. ان کو اچھا لگتا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا, پاکستان کو جو ہے سری لنکا بنانا, پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش کرنا, پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا, پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا. یہ ان کو اچھا لگتا ہے اور یہی ان کو اچھا لگ سکتا ہے. اور اس لیے جب میں کہتی ہوں کہ یہ ملک دشمنی کی آخری حدوں پہ اترے ہوئے ہیں, اور یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل پارٹی وہ ہے جو پالیٹکس پاکستان کے مفاد کے لیے, عوام کے مفاد کے لیے کرتی ہے. جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی. میڈم یہ بتائیے گا کہ وائٹ پیپر تو انہوں نے دینا تھا, لیکن سفید جھوٹ پیپر جو ہے, تو آپ کی گفتگو پریس کانفرنس تو لگ رہا ہے یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جیسے عمران خان کو جو چیز بتائی جاتی تھی وہ ویسی پھینک دیتے تھے, اسی طرح بچے صاحب. نہیں, میں نے تو بچے صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ بلاک کر دیں جس نے بھی ان کو یہ انفارمیشن دی ہے. اور نہیں, میں چلے نہیں کہنا چاہتی, میرے بھائی ہیں بیچارے, ان کو جھنڈا لگانے کا شوق بھی بہت ہے, تو ان کے شوق پورے ہو جاتے ہیں بیچارے, نمبر ٹانگ لیتے ہیں. ورنہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اڈیالہ میں جو خاطر افزائی ہوتی ہے نا ان سب کی, جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہاں, الحفیظ المان ہے. یہ بات یہ تو ساتھ بھی گواہی دے گی کہ فیز 2 جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحب کا منصوبہ ہے. یہ بچہ صاحب کو بتائیے گا کسی وقت. تو صحافیوں کو آج تھوڑی خوشخبری سنا دیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے.
جی وہ سمری چیف منسٹر صاحب تک ان کے آفس تک چلی گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ میں آ جائے گی. اسما صاحبہ گزارش یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شکر ہے محبوب صاحب آہستہ بولے، ویسے تو جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہاں جی. آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں انہوں نے جھوٹ بولا تو ڈبل جرم کیا ہے، تو کیا پی کے ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی بھائی خدا کے واسطے، خدا کے واسطے. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.